آپ کی اپنی پارٹی تنقید کر رہی ہے، لیکن اس تنقید پر ذمہ دار آپ کی پارٹی کی موجودہ قیادت کو ٹھہرایا جا رہا ہے۔ یہ کہا جا رہا ہے کہ جی بیرسٹر سلمان اکرم راجہ صاحب نے جو پلی کیا تھا اس میں یہ لکھ کے دیا ہوا تھا کہ اڈیالہ جیل کے باہر آ کر ٹاک نہیں کر سکتا میڈیا۔ آپ تو خود لائر ہیں، آپ تو خود لا کو سمجھتے ہیں، یہ ایک پریسیڈنٹ بن رہا ہے کہ آئندہ کوئی بھی جیل میں بند ہو باہر آ کر آپ بات نہیں کر سکتے۔ راجہ صاحب، کون سا آئین، کون سی عدالتیں، کون سے ججز، کون سا قانون؟ یا تو پاکستان کے اندر اس وقت جنگل کا قانون ہے۔ ایسے حالات تو مارشل میں کبھی نہیں ہوئے تھے۔ ابھی کل بسرا صاحب، آپ کی پارٹی نے لکھ کے دیا عدالت میں پاکستان کا جھنڈا نہیں لہرا سکتے۔ حالت یہ ہے کہ ہمارے گھروں کی چادر چار دیواری کے تقدس کو رمضان المبارک کے مہینے میں، ویسے تو 3 سال سے ہو رہا ہے، پامال کیا جا رہا ہے، لوگوں کو گرفتار کیا جا رہا ہے، کسی کو افطار ڈنر نہیں رکھنے دیا جا رہا۔ اس لیے یہ تو کوئی حیرانگی والی بات نہیں ہے کہ ابھی آپ 3 سال سے مجھے بتائیں نا پاکستان میں۔ بسرا صاحب ایک منٹ اگر دیکھیں تھوڑا سا ٹیکنیکلی ہمیں سمجھا دیں۔ آپ لائر ہیں، آپ قانون کو جانتے ہیں۔ آپ کے اپنے پارٹی ورکرز اعتراض کر رہے ہیں آپ کی پارٹی قیادت پر کہ جی ہائی کورٹ میں پہلے ہی لکھ کے دے دیا کہ جی باہر آ کر اڈیالہ جیل کے باہر ہم بات چیت نہیں کریں گے۔ میں ایز اے پرنسپل آپ سے پوچھ رہا ہوں کہ پاکستان میں جمہوریت، آئین، پارلیمان سب کچھ ہے، پھر قدغن کیوں؟ خود پلیڈ کیا آپ کی پارٹی نے۔ آپ کی سادگی اور معصومیت پہ مر نہ جائے کوئی، کیا باتیں کرتے ہیں؟ میں نے لکھ کے دیا بدرا صاحب، مجھے سادگی کا تانا دے رہے ہیں۔ سن تو لیں کہیں کچھ بات کرتے ہیں، کہیں کچھ بات کرتے ہیں، کچھ اور کہتے ہیں۔ آپ مجھے بتائیے نا جی کہ کہاں ملاقاتیں کرنے دیتے ہیں، کہاں ملنے دیتے ہیں؟ پاکستان کی اسمبلی کا اپوزیشن لیڈر وہاں عمر ایوب جاتے ہیں، سینٹ کے اپوزیشن لیڈر جاتے ہیں، وہاں پر ہمارے ایم این ایس جاتے ہیں، ان کو پولیس گرفتار کر لیتی ہے، ان کو جیلوں میں ڈال دیتی ہے، وہاں جاتے ہیں کسی کو ملنے نہیں دیتے۔ تو اب کیا کریں؟ میں پھر کہہ رہا ہوں کہ مجبوری ہے، مارشل لا ہے، یہاں پہ بدترین نہیں۔ یہ جو آپ کے لوگ سنیں بسرا صاحب ایک منٹ، ایک تو آپ اتنا جنرلائز بات کو کر رہے ہیں، آپ کے لوگ مل آتے ہیں، باہر آ کے ٹاک کرتے ہیں، وہ علیمہ خان صاحبہ بھی ٹاک کرتی ہیں، وہ کہہ رہی ہوتی ہیں کہ خان صاحب نے انہیں یہ کہا ہے، مل تو آتے ہیں۔ میں تو اس کورٹ آرڈر کے حوالے سے پھر آپ سے یہی گزارش کروں گا کہ ہمیں ذرا سمجھا دیں آپ کی پارٹی نے کیوں یہ پلیڈ کیا۔ اگر آپ سمجھنے کی کوشش کریں تو آپ کو میری بات سمجھ آئے گی۔ میں پھر آپ کو یہی کہہ رہا ہوں، جی آپ لکھ کر دیں کہ آپ وہاں پر بات نہیں کریں گے۔ کبھی ججز بھی یہ کہتے ہیں، کون سی جج ہیں؟ 26ویں ترمیم جو کی گئی بندوق کے زور پر لوگوں کو اغوا کر کے ماؤں بہنوں بیٹیوں کو، اس وقت تو ان کی حیثیت ہی کچھ نہیں ہے۔ یہ جو سول ججز ہیں یا ہائی کورٹ کے ججز ہیں یا سپریم کورٹ کے ججز ہیں، سب آپ کی عدالتیں نہیں ہیں وہ۔ اچھا چلیں، پوائنٹ ٹیکن۔ ویسے آپ کے کامنٹس کو مجھ سے زیادہ شیلا رضا صاحبہ نے انجوائے کیا۔ ادھر رکیے گا، میں نہ پی ٹی آئی کی موجودہ لیڈرشپ پہ نہ پی ٹی آئی کے ورکرز کے حوالے سے بات کر رہا ہوں۔ وہ جو کچھ سامنے آیا ہے میں صرف وہ بسرا صاحب کے سامنے، آپ کے سامنے رکھنا چاہ رہا ہوں کہ خود ہی پی ٹی آئی کے اپنے لوگ، فیصل چودھری صاحب نے ٹویٹ کیا، انہوں نے کہا جی لکھ کے دینے کی کیا ضرورت تھی؟ یعنی جب آپ نے پٹیشن دی، آپ نے خود لکھ کے دے دیا کہ جی ہم اڈیالہ جیل کے باہر آ کر بات نہیں کریں گے میڈیا سے۔ آپ کے خیال میں یہ ڈیولپمنٹ کیسی ہے؟ کل کو خدا نہ خواستہ حالات بدلتے ہیں، کل کو آپ کو جانا پڑے اڈیالہ جیل کے اندر ملاقات کے لیے، باہر آ کے وہ کہیں گے یہ پریسیڈنٹ پڑا ہے عدالت کا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ جو شوکت بسرا صاحب سے پوچھ رہے ہیں وہ بتا نہیں رہے۔ دیکھیں ڈسپیوٹ دو بندوں کا ہوتا ہے، میرے خیال ہے شاید ان کو علم نہیں ہے کہ پیٹیشن میں کیا کی نظر بھی مجھے نہیں آتے۔ میں دوبارہ کلیریفائی تو بات اب آپ ایک منٹ سن لیں، ابھی رکیں بسرا صاحب، اب ان کی اپینین آنے دیں، ان کی اپینین لے لوں میں آپ کی طرف آتا ہوں۔ جب کوئی ڈسپیوٹ ہوتا ہے نا دو بندوں میں، تو آپ عدالت میں اپنے دونوں بندوں کی رضامندی ہوتی ہے اور لکھ کے دے دیتے ہیں، ٹھیک ہے؟ ان کو عدالت نے نہیں کہا کہ لکھ کے دو، ان کی اپنی جو راجہ صاحب ہے، جو ان کے جنرل سیکرٹری ہے نا، وہ کسی کی نہیں سنتے۔ وہ میرا خیال ہے وہ سمجھتے ہیں کہ یار جو ان کو ظاہر ہے بانی پی ٹی آئی نے کہا وہی انہوں نے کیا، انہوں نے کہہ دیا ہوگا۔ آپ دیکھیں نا کیا ہوتا ہے، کبھی فواد چودھری مار رہا ہے شیب شاہین کو، کبھی وہ علیمہ باجی آ کے تو وہ پنجوتا کی بڑی بےزتی کر رہی ہے ادھر، کیا ہوا تم کون ہو، میسج ہے
بات یہ ہے یہ انہوں نے آپس میں بہتر سمجھا کہ ہم لکھ کے دے دیتے ہیں کہ باہر کوئی بات ہی نہ کرے. یہ انہوں نے عدالت میں لکھ کے دیا, عدالت نے ان کو نہیں کہا کہ آپ ہمیں لکھ کے دیں. ان کے لوگ تنقید کیوں کر رہے ہیں؟ اس لیے فیصل چودھری صاحب کا میں ٹویٹ آپ کو بتا رہا ہوں, انہوں نے ٹویٹ کیا, ایک شیریں مزاری نے بھی ٹویٹ کیا ہے, وہ اور ہے, میں اس پہ آتا ہوں, ابھی اس مسئلے کو رہنے دیں. فیصل چودھری صاحب آپ نے دیکھا ایک دن کھڑے ہو کے وہ ڈیالہ جیل کے باہر گالیاں دے رہے تھے. کس نے مجھے روکا ہے؟ بتاؤ اس کا نام بتاؤ. اچھا گالی نہیں دینی, وہ دے رہے تھے گالیاں سوشل میڈیا پہ. ان کی جو حالت ہے نا وہ یہی ہے, ایک دوسرے کو پکڑتے ہیں, مارتے ہیں, پھر وہ بانی پی ٹی آئی اندر بلا کے صلح کرا دیتا ہے. شعیب شاہین کہتا ہے میری کوئی صلح نہیں, فواد چودھری کہتا ہے میری صلح ہو گئی ہے. ہاں انہوں نے کہا تھا کہ جی خان صاحب نے صلح کروا دی ہے تو اب یہ مسئلہ ختم. تو پھر کیا کہا شعیب شاہین نے؟ کوئی صلح نہیں میری. وہ بھی آپ نے نہیں سنا میرا خیال, وہ بھی ہوا نہیں. پھر وہ فواد چودھری صاحب کو پارٹی سے ہی نکال دیا. تو دیکھیں نا پارٹی سے تو وہ نکلے ہوئے ہیں. حالانکہ فواد چودھری بڑا اچھا بھاگتا تھا جب عدالت اس کے پیچھے چلے, وہ اس وقت نہیں ہے. بات یہ ہے چلے میں کہتا ہوں ایک بہت, وہ بھی میری طرح ایک کارکن تھا, میں کہتا ہوں پی ٹی آئی کا جیالہ تھا, اس کو بھی پی ٹی آئی آن نہیں کر رہی نا, نکال دیا یا وہ چھوڑ کے چلے گئے. بات یہ ہے جب آپ مشکل ٹائم پہ جو لیڈر اپنے کارکنوں کو چھوڑ جاتا تھا, آج یہ مجھے مختصر آپ کی رائے کیا ہے کہ اڈیالہ کے باہر میڈیا سے کیوں نہ بات کر سکتے؟ نہیں دیکھیں, آپ میری بات کو انڈرسٹینڈ کریں. جب آپ خود لکھ کے دیں کہ جی ہم باہر بات نہیں کریں گے, عدالت پوچھے جی آپ کے کیا مسائل ہیں, انہوں نے کہا جی ہمارا یہ چیزیں اس پہ ہم نے آپس میں ڈیسائیڈ کر لیا ہے, ہم باہر بات نہیں کریں گے. جب آپ نے خود لکھ کے دیا تو پھر عدالت کیا کرے؟ میڈم شیلا رضا صاحبہ کہہ رہی تھی کہ مجھے پوری ڈیٹیل کا علم نہیں ہے. اب تو میڈم آپ نے دونوں باتیں سننی, آپ کی رائے چاہیے, پھر میں بسرا صاحب کے پاس جاؤں گا. رک جائیں بسرا صاحب, میں آتا ہوں آپ کے پاس, میں آتا ہوں. ایڈ کر لیں کہ اس میں دو رائے نہیں ہے کہ پارٹی میں اس وقت بہت زیادہ اکھاڑ پچھاڑ ہے, کسی کو کچھ نہیں پتا کس کو فیصلہ کرنا ہے. بیرسٹر گوہر نے کرنا ہے یا سلمان اکرم راجہ نے کرنا ہے یا پیرنی صاحبہ نے کرنا ہے یا علیمہ باجی نے کرنا ہے یا فواد چودھری بیچارہ کیا کرے گا یا شعیب شاہین بیچارہ کیا کرے گا. یہاں پہ کسی کو کسی کا کچھ نہیں پتا, کس جو ہے فیملی جو ہے کب کس کو کر دے. تو اس میں بہتر یہی نظر آیا. اس کا مطلب ہے کہ انہوں نے خود کہا کہ ہم بات نہیں کریں گے, کیونکہ ایک بات کرتا ہے دوسرا کنٹراڈکٹ کرتا ہے, ایک بات کرتا ہے دوسرا کرتا ہے. اب آپ بیرسٹر گوہر کا ہی اس پہ دیکھ لیجئے کہ جب وہ اتحادی حکومت کا ایک ہی موقف ہے. ادھر رکیے گا ناظرین, میں بریک لیتا ہوں, بریک کے بعد